ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. صدق الله العظيم. سورہ مریم کی آیت نمبر 85، 86 اور 87 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کے سامنے معزز انداز میں پیش کریں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرح اس طرح ہانک کر لے جائیں گے جیسے پیاسے جانوروں کو پانی کی طرف ہانک کر لے جایا جاتا ہے. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اس وقت وہ اپنے لیے کوئی سفارشی نہیں پائیں گے سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے رحمان سے اجازت لی ہوئی ہوگی. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا تھا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ جیسے ہم اس دنیا میں ہمارے حالات ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہے، آسانی کے ساتھ ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوگا. اور مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ جس طرح تم یہاں دنیا میں غربت، مسکنت اور ذلت و رسوائی میں ہو، اسی طرح آخرت میں بھی تمہارا یہی حال ہوگا. اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ جی ہماری طرف لوٹ آؤ، تمہارے حالات ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے ہمارے. اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں اس کا جواب دیا، اور اب اللہ رب العزت آج کی آیات میں یہ بتا رہے ہیں، واضح طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. مومنین کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا میں یہاں پر پسے ہوئے ہیں، مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ان کو تسلی کے لیے پہلے ان کا ذکر کیا کہ دیکھو تمہارے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا قیامت والے روز. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم متقیوں کو رحمان کے سامنے وفد کی صورت میں پیش کریں گے. وفد ان لوگوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے جو بادشاہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور ان کو پوری سیکیورٹی اور پورے پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہے معاملہ
کہ وفد کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور ان وفد کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی جاتی۔ یہاں تک کہ دشمن کا بھی وفد آتا ہے تو اس کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا جو پروٹوکول ہوگا قیامت والے روز اس کا ذکر کیا کہ ایمان والوں کو، متقیوں کو، جو کہ اللہ کے لیے یہاں تکالیف اٹھاتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، انہیں اللہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے گا کہ وہ بڑی قیمتی سواریوں پر ہوں گے، بڑی قیمتی سواریوں پر ہوں گے، نورانی سواریاں ان کی ہوں گی، اور بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ انہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ ایمان والوں کا حال ہوگا جو وہاں پہ قیامت والے روز ہوگا۔ اب جو کافر ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ احادیث میں ایمان والوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بڑے احترام کے ساتھ ایسی سواریاں ہوں گی کہ کبھی آنکھ نے ان سواریوں کو دیکھا ہی نہیں ہوگا، ایسی سواریاں ہوں گی، اور پھر بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ ان کو لے جایا جائے گا۔ ایک جگہ وہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ایک بڑا درخت ہوگا، اس درخت سے دو چشمے نکل رہے ہوں گے۔ ایک پہلے چشمے سے ایمان والے پانی پئیں گے تو اس کے بعد انہیں پھر پیاس نہیں لگے گی۔ دوسرے چشمے سے وہ ایمان والے غسل کریں گے، اور غسل کرنے سے ان کے جسم اتنے خوبصورت ہو جائیں گے، ان کے چہرے، ان کا حسن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ تاب نہیں لا سکے گی آنکھ، ان کو دیکھنا مشکل ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ان کا جسم اللہ رب العزت، جسم کا ہر چیز اللہ رب العزت سنوار دیں گے اس پانی کے ساتھ۔ پھر وہ آگے چلیں گے اور جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ پھر جنت کی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو جو مجرم ہوں گے، گناہگار ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں جو ذلت اور رسوائی ہوگی کافروں کی وہاں پر، جو گناہگاروں کی، اور جو اللہ کے راستے پر چلنے والے نہ ہوں گے، جو ان کا حال ہوگا، کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، جیسے پیاسے جانوروں کو ہانک کر، دھکے دے دے کر پانی کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس طرح جو جہنمی ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، ان کو اس طرح دھکے دے دے کر، ایمان والوں کو تو نورانی سواریوں پر پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے گا، اور جہنمیوں کو، جو کافر ہوں گے، ان کو دھکے دے دے کر، گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور ان کی وہاں پر بیچارگی کا یہ عالم ہوگا کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے کہ وہ جس کی شفاعت کرنا چاہیں، جس کی سفارش کرنا چاہیں وہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایمان والے ایمان والوں کی سفارش کریں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جن کی کچھ تھوڑی بہت کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، ان کو سفارش کریں گے اور وہ جنت میں ان کو لے جائیں گے۔ تو ان کا، کافروں کا کوئی سفارشی وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی کیفیت، بیچارگی کی کیفیت اس طرح بیان فرمائی لا یملکون الشفاعہ، اس دن ان کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی کہ جو انہیں اس ذلت سے بچا لے۔
الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، صرف وہی لوگ ہوں گے کہ جنہیں رحمان نے اجازت دی ہوئی ہوگی اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی سفارش کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق